السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر کسی کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے۔ اور درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انسان کی اور جنات کی رشد ہدایت کے لیے، صحیح راستہ بتانے کے لیے، مارگدرشن کے لیے مبعوث فرمایا گیا، پہنچایا گیا، اوترت کیا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی کا نزول ہو۔ آپ کے اہل بیت پر یعنی آپ کے گھرانے پر جو ایمان والے تھے، اور صحابہ اکرام پر یعنی جو آپ کے ساتھی تھے، جنہوں نے آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر اسلام کے اندر آئے، اسلام میں داخل ہوئے اور امن اور شانتی کو لوگوں تک پہنچایا۔ اس حمد اور ثنا کے بعد، اللہ رب العزت کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد، معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس سے محبت عطا فرمائے، ہمیں قرآن مقدس کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ تدبر کرنے اور عمل کے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 8 سورہ عنکبوت۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، حسن سلوک کرنے کی وصیت اللہ رب العزت نے انسان کو کی ہے۔ والدین یعنی ماں اور باپ، اور آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہاں اکثر و بیشتر جگہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24، اور بھی اس ضمن کی اور بھی جگہ آیت ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے صرف ایک آیت پر میں اتفاق کروں گا، صرف ایک آیت آپ کو سناؤں گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 میں ہم دیکھتے ہیں، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انداز کہ یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، یعنی یہ بات اٹل ہے، اب اس میں کوئی کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، کسی اور کو ضرورت کا پورا کرنے والا، کسی اور کو مصیبت کا دور کرنے والا نہیں سمجھا جا سکتا، کوئی اور تمہارا رزق کا دینے والا، تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا، کوئی اور تمہیں عزت اور ذلت دینے والا نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہی عبادت ہوگی۔ یہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ جہاں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ میں کیا فرمایا؟ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ اپنی عبادت کے ساتھ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس حکم کا کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ خالق کائنات نے، جس نے ہمیں وجود بخشا، جب ہم کوئی چیز نہ تھے تو ہمیں کسی چیز میں ہمیں ڈھالا، وہ رب جس کے رحم و کرم کے ہم ایک ایک سیکنڈ، ہم ہر لمحہ محتاج ہیں جس خالق کے، وہ اپنی عبادت کے ساتھ یہ حکم دے رہا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور آگے فرماتا اللہ، اگر کبھی تیرے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں کو اف بھی مت کہنا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک، اور واقعی اگر جب ایک ہو جاتے ہیں تو انہیں ہمارے حسن و سلوک کی اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے، پھر ان کے پاس کوئی اور نہیں ہے اپنے غموں کو بتانے والا۔ اور اگر وہ دونوں بھی ہیں اور بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے تو ان کا ادب اور احترام اب اور زیادہ ہوگا، اور ہمارے معاشرے میں بالکل الٹا ہوتا ہے
جب والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں تو بچے انہیں اپنے گھر کا ایک نوکر کی طرح اس کو یوز کرتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں اور اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کرتے ہیں اور اپنی دنیا کو بھی تباہ اور برباد کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو عمل کر رہے ہیں ان کی اولاد اس عمل کو دیکھ رہی ہے، اور جب یہ بوڑھے ہوں گے تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا۔ اور یہ بالکل پریکٹیکلی بات ہے، آپ اس کو آزما کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جس کے ساتھ جو عمل کریں گے، اگر والدین کے ساتھ ایسا عمل کریں گے تو آپ کے ساتھ ایسا عمل ہونا ہی ہے، اور اگر کسی کے ساتھ ایسا عمل ہو رہا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اس نے اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ والدین کے ساتھ احسان سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، اور ان دونوں میں سے یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے تو انہیں اف کیا ہوتا ہے؟ آگے اور سمجھ لیں اس اف کو، اور نہ انہیں جھڑکیں، جیسے بات چیت میں جھڑک دیتے نا کہ آپ کو کیا سمجھتا ہے، دور کیسا آ گیا، پرانا دور نہیں ہے، آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ اس کام کو کیسے کیا جائے گا، یہ اس کو کہتے ہیں جھڑکنا۔ تو انہیں جھڑکے نا اور ان سے بہت نرمی والے بات کہیں۔ جب ان سے بات کریں تو نرم لہجے میں بات کرنا ہوگا، ان کے لہجے کے اوپر تمہارا لہجہ نہیں ہونا چاہیے، نرم لہجے میں بات کرنا ہوگا۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے خالق فرماتا ہے اور رحم دلی سے ان کے لیے تواضع کا بازو جھکا دو۔ رحم دلی کے ساتھ ان کے سامنے جب تم کھڑے ہو تو اپنے بازو کو جھکا کر کے بات کرو۔ اللہ اکبر! اس کا میں نے مشاہدہ کیا اپنے ہی والد کے ساتھ کہ ان کی والدہ ان کے اوپر ناراض ہو رہی تھی، اور جبکہ ان کی غلطی نہیں تھی، اور یہ سامنے آئے اور مجھے وہ نظارہ ابھی تک یاد ہے کہ اپنے بازو کو، ان کے بازو کو میں نے جھکتا ہوا دیکھا اور جھک کر کے بات کرتے ہوئے، جبکہ میں اس وقت ابھی میں سوچ رہا تھا جب اس آیت کو پڑھ رہا تھا کہ اس وقت میری بہت چھوٹی عمر تھی، لیکن یہ سین میرے دماغ میں ابھی بھی ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ بچے کو سمجھ نہیں رہے، وہ بہت چھوٹے بھی ہیں اور آپ کے عمل کو وہ اپنے اندر لے کر کے آ رہے ہیں۔ وہ چیز جو بچپن میں وہ دیکھے ہوتے ہیں وہ گاٹھ بندھی ہوئی ہوتی ہے، پھر وہ بھولتے نہیں ہیں کبھی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اور رحم دلی سے ان کے لیے اپنے بازو کو جھکا دو، جھکا کر کے ان سے بات کرو، تمہاری غلطی ہو نہ ہو۔ یہاں پہ اللہ یہ نہیں کہا کہ اگر تمہاری غلطی نہ ہو تو جھکا دو، ایسا نہیں کہا اللہ۔ رحم دلی سے اپنے بازو کو، کیونکہ ماں باپ جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ پھر سے بچپنے میں آ جاتے ہیں، اور اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم بچپن میں تھے تو ہمارے کتنے نخرے اور کتنی ہماری باتوں کو وہ برداشت کرتے تھے، کیا آج ہم ان کی باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے؟ تو کرنا ہوگا، اور یہ بھی اللہ رب العزت کی آزمائش کا ایک انداز ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسے ماں باپ دے دیا کہ جو بچپنے کی پوزیشن میں پہنچ گئے، ان کا دماغی جو صلاحیت ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے، وہ چڑچڑا رہے ہیں، وہ غلط بات کے لیے تم کو جو ہے ڈانٹ رہے ہیں یا تمہاری بغیر غلطی پہ تم کو ڈانٹ رہے ہیں، لیکن اللہ خالق کائنات کا کیا حکم ہے؟ اور رحم دلی سے ان کے لیے تواضع کا بازو جھکا دو، جھکا کر کے بات کرو ان سے، اور کہو کہ اے میرے پروردگار کو رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار ان پر ایسا رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم فرمایا تھا۔ یہ دعا والدین کے لیے کرنے کی ہے۔ اللہ اکبر! آپ جب اس دعا پہ غور کریں گے کہ ان الفاظ کے اندر کتنی گہرائی ہے، اللہ رب العزت نے جب بچہ اس دعا کو کرتا ہے تو اسے اس کا ماضی یاد دلاتا ہے، اسے اپنی پرانی زندگی کو یاد دلا کر کے اسے ایموشنل کرتا ہے۔ غور کریں ان لفظوں پر، رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا۔ بچپن میں ہم پہ کیا رحم کیا انہوں نے؟ ہم بے بس تھے، ایک تو بچپن میں آنے سے پہلے ان کا رحم ہے کہ انہوں نے دعاؤں سے مانگا ہے ہم کو۔ ایک ماں جس کو
نکاح کے شادی کے 2-4 سال اولاد نہیں ہوتی، اس ماں کی تڑپ کو آپ جا کر کے دیکھیے گا کہ وہ اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، کیسی کیسی اللہ رب العزت سے منتیں کرتی ہے، تہجدیں پڑھتی ہے، دعائیں کرتی ہے کہ اے آقا مجھے اولاد دے دے۔ دعاؤں کے بعد تم آئے ہو دنیا میں، اور اتنے بے بس تھے ہم کہ نہ ہم اپنی ضرورت بول سکتے تھے اور نہ ہی ہم چل سکتے تھے، اٹھ سکتے تھے، بیٹھ سکتے تھے، کسی چیز کو پکڑ سکتے تھے۔ اس قدر بے بس کہ ہم اپنی غلاظت کو بھی صاف نہیں کر سکتے تھے، اپنے لیٹ بات کو بھی صاف نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایسا رحم ڈالا اس ماں کے اندر کہ وہ خوشی خوشی اس نے ہماری غلاظت کو صاف کیا۔ رات میں جب کسی جگہ ہم پیشاب کر دیتے اور بستر گیلا ہو جاتا تو ماں اس گیلے میں سو جاتی کہ کہیں اس بچے کو نیمونیا یا ٹھنڈ نہ لگ جائے، اور ہمیں سوکھے پہ سلاتی۔ جب بخار ہو جاتا تو رات بھر گود میں لے کر کے گزار دیتی، اور جب طبیعت ٹھیک نہ ہوتی، بخار ٹھیک نہ ہوتا، تو ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس دوڑ دوڑ کر کے بھاگتی، اور پیسے ختم ہو جاتے تو اپنا زیور اور اپنی ہر چیز بیچنے کو تیار ہو جاتی، اپنا گھر بار ہر چیز اپنی اولاد کے لیے بیچنے کو تیار ہو جاتی۔ اور باپ گرمی ہو، ٹھنڈ ہو، بارش ہو، ہر حال میں صبح سے شام تک نکل کر کے گھوم رہا ہے کہ شام کو چند پیسے لے کر کے میں لوٹوں گا، اپنے بچوں کے لیے سامان لے کر کے ان کے اسکول کی، ان کے پڑھائی کا اور ان کے فلاح کا اور ان کے فلاح کا کام کروں گا۔ نہ وہ ٹھنڈ کو ٹھنڈ سمجھ رہا ہے، نہ بارش کو بارش سمجھ رہا ہے، نہ گرمی کو گرمی سمجھ رہا ہے۔ صبح سے شام تک وہ لوٹ کر کے اپنے بچوں کے لیے آ رہا ہے۔ اب یہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب یہ جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو وہ بچہ جس نے چلنا سیکھا ہے، جس نے بیلنس بنانا سیکھا ہے، جس کو نام دیا ہے اس کے ماں باپ نے، گھر بار گاڑی بنگلہ ہر چیز دیا ہے اس کے ماں باپ نے، وہ بچہ اس ماں باپ کو بوجھ سمجھ رہا ہے۔ 6-6 7-7 اولاد پالنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، لیکن 2 بوڑھے ماں باپ اس کے لیے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ اسے تانا دیتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا۔ ماں باپ کی دوا کا ریکارڈ رکھتا ہے وہ، اور سال میں ایک بار ان کے لیے کپڑے لے کر کے آتا ہے اور بچوں کو لے کر کے جاتا ہے۔ آپ غور کریں اپنی زندگی کے اوپر کہ جب عید وغیرہ میں ہم بچوں کے لیے کپڑے لیتے ہیں تو ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارکیٹ لے کر کے جاتے ہیں، جسے کپڑے کی کوالٹی کا خبر نہیں ہوتی، جس کو کلر کی خبر نہیں ہوتی، جس کو ڈیزائن کی خبر نہیں ہوتی، اور وہ بچہ جس کپڑے کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے وہ کپڑا اس کو دلایا جاتا ہے۔ بوڑھے ماں باپ کو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مسلمان بچے کہ بوڑھے ماں باپ کو اس نے بازار میں لے کر کے گیا اور وہ ماں باپ نے جو کپڑے پسند کیے وہ دلایا اس کو؟ کیا سمجھ رہے ہیں ہم؟ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ ہمارے بچوں کو نہیں نظر آ رہا، یہ ہمارے بچوں کو نظر آ رہا ہے، اور ان کے دماغ کے اندر یہ بات فٹ ہو رہی ہے کہ مجھے بھی ان کے ساتھ یہی کرنا ہے۔ انڈائریکٹلی ان کے ذہن سازی ہو رہی ہے۔ آپ کے سامنے بھی وہی آئے گا، ببول بوئیں گے ببول ہی نکلے گا۔ گھر میں کوئی مشورہ کرنا ہے، کمرے میں جا کر کے بیوی کے ساتھ مشورہ ہو رہا ہے، ماں باپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مہمان آ گئے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ گھر کے وہ کام جو صرف نوکروں سے کرائے جاتے ہیں وہ بوڑھے ماں باپ سے کرائے جاتے ہیں۔ آپ غور کریں، بس میں اشارے پہ چل رہا ہوں، کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے؟ اللہ رب العزت نہیں دیکھ رہا؟ اور جو ہم نے جس ماں باپ کو ایسے احسان سلوک کرتے ہوئے دیکھا ہے، جب ہم اس کے نہیں ہو رہے تو وہ خالق کائنات کو تو نہیں دیکھے ہم نے، اس کے احسان و سلوک کو تو ہم نہیں جانتے کہ کیسے اس نے ان 3 پردوں کے پیچھے کالی اندھیری کوٹری کے اندر، ماں کی کوکھ کے اندر اس نے تراشا ہے۔ اس کے تراشنے کو تو ہم نے نہیں دیکھا، ماں باپ کی تربیت کو تو ہم نے دیکھا ہے۔ ان ماں باپ کے ہم نہیں ہوئے تو اس رب کے ہم کیا ہونے والے؟ ان کے احسان و سلوک کو ہم نے نہیں پہچانے، نہیں جانے، اور ان کا حق ادا نہیں کیے، ماں باپ اللہ کا کیا حق ادا کریں گے؟ کہاں پہنچ پائیں گے اس تک؟ آخر میں وقت زیادہ ہو جائے گا، آخر میں ایک حدیث میں بات کو ختم کروں گا
کہ والدین کے حقوق کے تعلق سے امام مسلم نے ایک بہت پیاری حدیث لے کر کے آئے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے. کتنا پیارا سوال کیا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے کہ کون سا عمل اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ محبوب ہے, بہت پسند ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز کا ادا کرنا. اور نماز کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان, اللہ کی توحید کا اعلان. اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, سبحان ربی الاعلی, کوئی عیب نہیں ہے میرے رب میں. بہرحال آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو پہلا حکم توحید کا اعلان. تو آپ نے فرمایا وقت پر نماز کا ادا کرنا. میں نے کہا پھر کون سا؟ تو فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. میں نے کہا پھر کون سا؟ فرمایا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا. اب آپ سمجھ رہے ہیں, جہاد سر پہ کفن باندھ کر کے اور اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, یعنی ظلم کو ختم کرنے کے لیے نکلنا. اس کے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک کرنا یہ عمل ہے. مسلم نے اس کو روایت کیا, امام مسلم شریف, حدیث نمبر 5970. چلیں واپس آئے اپنی آیت کی طرف, آیت نمبر 8. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کی. یہ وصیت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالے, دباؤ ڈالے, پریشر دے, اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالے کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرا لے جس کا تجھے علم نہیں, تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا, ان دونوں کی بات نہ ماننا. یہ ہے اعتدال, یہ ہے بیلنس اسلام کا, کہ اطاعت و فرمانبرداری اس حد تک کہ اف بھی نہیں کہہ سکتے, اپنے بازو کو جھکا کر کے بات کرو, نرمی سے بات کرو. لیکن کب تک؟ جب تک وہ شریعت کے دائرے میں ہے. اور اگر وہ شریعت کے دائرے کے خلاف تم پر زور زبردستی کرے کہ تم شرک کرو, یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت میں کسی کو شریک کر لو, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو, تو اس بات کو نہیں ماننا ہے. بعض دفعہ لوگ والدین کی فضیلت کو جب پڑھتے ہیں یا شوہر کی فضیلت کو پڑھتے ہیں کہ شوہر کے بہت حقوق ہے, بہت مقام و مرتبہ ہے. ہاں ہے, مقام و مرتبہ بہت ہے, لیکن خالق کائنات کے مقام و مرتبے کے سامنے پوری دنیا کی پوری مخلوق کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں. اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے کسی کا حکم کوئی کام نہیں, کوئی معنی نہیں رکھتا. یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے بھی شوہر کا, والدین کا, فلاں کا کسی کا حکم کوئی معنی نہیں رکھتا, کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم اصل میں اللہ کا حکم ہے. میرا نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا, اللہ نے فرمایا نا وحی یوحا, وہ کہتا ہے جو وحی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. بعض دفعہ لوگ اپنے برے عمل کے لیے سہارا بناتے ہیں کہ صاحب میرے والدین نے زبردستی کیا, اس وجہ سے میں دین سے ہٹ گیا, یا میں نے شرک کر لیا. والدین ناراض ہو جاتے, بوڑھی ماں تھی مر جاتی, یا وہ شوہر نے کہا مجھے کہ حجاب مت کر, اور شوہر کا حکم بھی مجھے ماننا ہے تو میں حجاب نہیں کرتی ہوں. اب یہاں پہ بہت فرمانبردار ہو گئی باجی, ہر کام کے لیے شوہر کو جھکا دیا انہوں نے. یہ کپڑے لینا ہے, فلاں جگہ جانا ہے, فلاں چیز کھانا ہے, سب کچھ اس کی مرضی کا. اور یہاں پر کیونکہ انہیں خود بے پردہ رہنا ہے تو ایک بہانہ مل گیا کہ نہیں میرے شوہر یہ چاہتے ہیں کہ میں بغیر پردے کے رہوں, میرے شوہر یہ چاہتے ہیں, اور پھر شریعت کے خلاف سارے کام ہو رہے ہیں. میرے ماں باپ یہ چاہتے ہیں, میں ان کو تکلیف کیسے پہنچاؤں. میرے ماں باپ چاہتے ہیں کہ میں داڑھی نہ رکھوں, میرے ماں باپ یہ چاہتے ہیں یا میری بیوی یہ چاہتی ہے کہ میری داڑھی نہ بڑی ہو. تو بھائی جان کو بھی یہ ایک بہانہ مل گیا اپنی بدعملی کا. تو ایسا نہیں ہے, جہاں پہ فضیلت ہے تو بہت فضیلت ہے,
لیکن شریعت کے خلاف کسی کی بھی فضیلت کچھ کام نہیں آئے گی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کیا فرمایا، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرا لے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا۔ یہ آرڈر ہے اللہ کا۔ اچھا، اس کا جب شان نزول آپ دیکھیں گے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، ایسے کون سے حالات تھے صحابہ کے بیچ میں، اور جبرائیل علیہ السلام اس احکام کو لے کر کے آ گئے، تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ چلیے میں آپ کو اس کا شان نزول بتاتا ہوں۔ شان نزول اس طرح ہے، اور اس کو بھی امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور شان نزول خود امام مسلم نے بتایا ہے، مطلب اس حدیث کے اندر ہے جس کو مسلم نے روایت کیا، اور ترمذی نے بھی اس حدیث کو لے کر کے آئے۔ اس آیت کا شان نزول کہ ماں باپ جب شرک کا کہیں تو اس کی شرک کی بات کو نہیں ماننا ہے۔ مصعب رحمت اللہ علیہ اپنے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ مصعب کون ہوئے؟ یہ تابعین، کیونکہ صحابی کا انہوں نے زمانہ پایا، اپنے والد کو ہی صحابی پایا، ان پہ اسلام قبول کیا، اور اسی اسلام کے ساتھ اور صحابی کے منہج کے ساتھ صحابی کی طرح اچھی طرح صحابی کی اطاعت کی، اس لیے تابعین ہوئے۔ تو تابعین صحابی سے روایت کرتے ہیں، اور صحابی کون؟ ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے قسم کھائی۔ کس کی ماں نے؟ ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی، کہ میری ماں نے قسم کھائی تھی کہ وہ سعد سے اس وقت تک بات نہیں کرے گی جب تک کہ وہ اپنے دین یعنی اسلام سے نہیں چھوڑ دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سعد جو تھے وہ اکیلے گھر کے اندر اسلام انہوں نے قبول کر لیا، اور ان کی جو والدہ تھی اس بات سے وہ بہت ناراض ہوئی کہ تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو، اپنے مذہب کو تم نے چھوڑ دیا، اب ہم تم سے بات نہیں کریں گے۔ اب ایک بیٹا تو ماں سے محبت بہت کرتا ہے، تو وہ کیسے رہ سکتا تھا؟ اور صرف اتنے پہ ہی انہوں نے نہیں کیا، آگے وہ کیا کہتی ہیں، تب تک وہ نہ کچھ کھائے گی اور نہ پیے گی۔ بات ہی نہیں، بات تو وہ نہیں کرے گی اور کچھ کھائے گی بھی نہیں اور پیے گی بھی نہیں۔ کب تک؟ جب تک تو یہ مذہب نہیں چھوڑ دیتا، یہ دھرم نہیں چھوڑ دیتا، جب تک یہ اسلام کو نہیں چھوڑ دیتا، نہ میں اس سے بات کروں گی اور نہ میں کچھ کھاؤں گی اور نہ میں پیوں گی، اسی طریقے سے مر جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ وہ سعد رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی۔ اچھا، اتنا ہی نہیں کیا انہوں نے، اور کیا کہتی ہیں وہ؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے والدین کے ساتھ اطاعت کا حکم دیا ہے نا۔ وہ ماں کیا کہتی ہیں کہ سعد، اللہ نے تو تجھے حکم دیا نا ماں باپ کی اطاعت کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اور میں تیری ماں ہوں، لہذا میں تجھے اس بات کا حکم دیتی ہوں۔ کس بات کا؟ کہ تو یہ محمد کا دین چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک رب، اور اس وقت دین کیا تھا؟ مکی صورت ہے نا، اس وقت دین کیا تھا؟ اس وقت دین توحید، آخرت اور رسالت تھا، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت کو قبول کر لو۔ اللہ کو تو مانتے تھے وہ سب مکہ والے، دین ابراہیم پر تھے، لیکن اس کو واحد نہیں مانتے تھے کہ وہی عبادت کے لائق ہے، صرف وہی آستھا کے لائق، صرف وہی سجدے کے لائق، وہی دعا کے لائق، اس کے علاوہ کوئی اور دعا کے لائق نہیں، کوئی اور دعا کو پورا کرنے والا نہیں۔ تو اس بات کو تو چھوڑ دے۔ اگر آپ کو یوں لگے کہ یہ تو استدلال کر رہا ہوں میں، مطلب میں اپنے طرف سے اس بات کو سمجھ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، تو آپ حدیث کے آگے کے الفاظ دیکھیں۔ حدیث میں واپس جائیں، اور میں تیری ماں ہوں، لہذا میں تجھے اس بات کا حکم دے رہی ہوں۔ اور 3 دن بھوکی پیاسی رہی، 3 دن تک نہ کچھ کھانا کھایا نہ پیا، حتیٰ کہ بھوک و پیاس کی وجہ سے اس پر غشی طاری ہونے لگی، مطلب بے ہوش ہو کر کے گر جاتی تھی، لیکن نہ کھانے کو تیار ہے اور نہ کچھ پینے کو تیار ہے۔ تجھے لوٹنا ہوگا، واپس آنا ہوگا اپنے مذہب پر۔ تو اس کے دوسرے بیٹے امارہ نے ان کو پانی پلایا، تو دوسرا بیٹا ان کو زبردستی کر کے پانی پلا رہا ہے، کھانا کھلانے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ کھانے کو تیار نہیں، کچھ پینے کو تیار نہیں۔ تو جب اسے ہوش آتا، وہ سعد رضی اللہ عنہ کے خلاف بددعا کرنے لگتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے پریشر ڈالا جا رہا ہے۔
کہ شریعت بھی یاد دلا رہی، اپنے بڑھاپے کا بھی لحاظ دکھا رہی، بھوکے پیاسی مر رہی ہیں ان کے سامنے، اب آخر میں بد دعا بھی کر رہی ہے۔ حدیث کے الفاظ تو اللہ عز و جل نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی۔ اب جبرائیل علیہ السلام ایسے حالات چل رہے ہیں صحابی کے گھر میں، اور صحابی بھی پشو پیش میں ہے کہ والدین کا تو بڑا حقوق ہے، اب میں کیا کروں؟ جبرائیل علیہ السلام یہ آیت مبارکہ لے کر کے تشریف لائے، اور آیت کیا تھی کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے ہی رہنا ہے، اگر وہ غیر مسلم بھی ہیں اور اگر وہ مسلمان ہیں لیکن شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، مان لیتے ہیں وہ شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، مرڈر کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہمیں احسان سلوک ہی کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا رویہ ہی رکھنا ہے۔ کب تک؟ اور اگر وہ تجھ پر زور دے کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرا لے تو ان کی بات نہیں ماننا، تو صرف اس بات کو نہیں ماننا ہے، یعنی شریعت کے خلاف اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس بات کو نہیں ماننا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر سے نکال دینا ہے، صرف اس بات کو نہیں ماننا ہے۔ جیسے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا نماز مت پڑھ تو ان کی بات نہیں ماننا، نماز پڑھنا ہے، لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد کہ بیٹا مجھے دوا کی ضرورت ہے تو دوا لا کر کے دینا ہوگا، اگر وہ کہہ رہے ہیں مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں چیز کھانے کا دل ہو رہا ہے تو آپ کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آنا چاہیے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں رشتہ دار سے ملنا ہے، آپ کے ماتھے پہ شکن نہیں آنا چاہیے۔ جو وہ شریعت کے خلاف کہہ رہے ہیں وہ کام آپ نہیں کرو گے، لیکن فوراً بعد اگر وہ دوسرا حکم دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف نہیں ہے تو آپ کو ان کی اطاعت کرنا ہے۔ اس بات کی کیا دلیل؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مضبوط شاگرد، سب سے زیادہ حدیث کے آپ راوی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب سے زیادہ حدیث صرف آپ کو، اور بھی صحابی کو یاد تھی حدیثیں، لیکن آپ نے زیادہ رائٹنگ میں لے کر کے آئی حضرت ابو ہریرہ نے۔ تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ اتنے مضبوط ساتھی، لیکن والدہ اسلام میں نہیں ہے۔ جب گھر آتے تو والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹا سیدھا کہتی، برا بھلا کہتی، آپ کے پورے جسم میں جیسے کہ خون دوڑنے لگتا، آگ لگ جاتی، لیکن اس کے باوجود اپنے ساتھ میں رکھتے، ان کی ضرورتوں کو پوری۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میری والدہ جو ہے وہ اسلام کے اندر نہیں ہے، دوسرے صحابی اسلام کے اندر نہیں، کیا میں اس کے ساتھ احسان سلوک کروں؟ نبی مکرم نے فرمایا ہاں اس کے ساتھ احسان سلوک کرو، اس وقت بھی احسان سلوک کرنا، لیکن جو شریعت کے خلاف وہ بات کر رہے ہیں اس بات کو صرف نہیں ماننا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں صاحب ہمارے والد تو جو شراب پیتے ہیں تو ہم نے گھر سے بھگا دیے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو ان کے ساتھ تو احسان سلوک ہی کرنا ہوگا۔ ہاں وہ شریعت کے خلاف جو بات کر رہے ہیں آپ کوشش کریں ان کو بری چیز سے روکنے کی، شراب سے روکنے کی، آپ کوشش کریں ان کو جھوٹ سے روکنے کی، آپ کوشش کریں ان کو نماز کی تعلیم دینے کی، نماز کی طرف راغب کرنے کی۔ آپ اپنے حق سے پہلو نہیں بچا سکتے۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ رب العزت نے حکم نازل کیا، اور اگر وہ تجھ پر زور دیں تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرا لے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں تو ان کی کہا نہ ماننا۔ اب ایسی حالت ہے کہ والدہ جو ہے وہ مر رہی ہے، غشی آ رہی ہے، ان کو بے ہوشی آ رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آرڈر نازل کر دیا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ تم کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ایک بہت غور کرنے والی بات کہ ان کی والدہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ تمہیں یہ دھرم چھوڑنا ہوگا، یہ مذہب چھوڑنا ہوگا، یہ محمد کی اطاعت و فرمانبرداری چھوڑنا ہوگا، تو آیت یہ آنا تھا کہ جب تمہیں ماں باپ یہ کہیں کہ محمد کا دین چھوڑ دو تو تمہیں محمد کا دین نہیں چھوڑنا ہے، ایسی آیت آنا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل نہیں فرمائی۔ کیا فرمایا؟ کہ اگر تیرے ماں باپ شرک کرنے کا کہیں تو اس بات کو مت ماننا۔ اللہ اصل میں عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا اس بات کو کہ مسلمان خود شرک کرے گا، تو ایسی جامع بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ وہ اگر مسلمان بھی ہو اور شرک کرنے کا اگر کہیں تو تم شرک نہیں کر سکتے۔ اگر یہ آیت میں یہاں یہ ہوتا کہ دھرم چھوڑنے کا کہیں تو تم دھرم نہیں چھوڑ سکتے، تو مشرکوں کے لیے ایک راستہ نکل جاتا ہے۔
تو بہرحال اللہ نے یہاں پہ آیت نازل فرمائی کہ اگر وہ شرک کرنے کا کہیں تو تم شرک نہیں کر سکتے، اور ان سے دنیا میں اچھے طریقے سے پیش آؤ. یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں. نبی مکرم نے کیا فرمایا کہ شرک نہیں کرو گے لیکن ان کے ساتھ تم اچھے طریقے سے پیش آؤ گے. یعنی وہ نافرمانی والا جو حکم ہے اس حکم کو نہیں مانو گے، لیکن اس کے بعد جو فرمانبرداری والے حکم ہے اس کو ماننا ہوگا. مسلم شریف حدیث نمبر 1748، ترمذی شریف 1748، ترمذی شریف حدیث نمبر 3189. ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین اگر شرک کا کہیں تو شرک کی بات نہیں ماننا ہے، باقی سب بات ماننا ہے. اگر وہ یہ کہیں کہ نماز مت پڑھو، اگر وہ یہ کہیں کہ حجاب مت پہنو جیسے شوہر کہہ دیتے ہیں، یا شوہر کچھ اور شریعت کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ مردوں کے بیچ میں جا کر کے تم کو کاروبار کرنا ہے، یا بیوی شوہر کو غیر شرعی بات کہہ رہی ہیں، یا والدین شرک کے علاوہ اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف کام کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو اس حالت میں کیا کریں؟ کیا یہ حکم صرف شرک کے لیے یا اور بھی نافرمانی کے لیے؟ تو اس کی دلیل میں امام مسلم کی ایک حدیث دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. سیدنا علی بن ابو طالب کون ہے؟ حضرت ابو طالب کے بیٹے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، حضرت فاطمہ کے شوہر حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے والد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد. سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت کرنا جائز نہیں. اللہ کی نافرمانی میں یعنی اللہ کی نافرمانی کا کوئی حکم دے تو کسی کی، اب یہ کسی میں سب آ گئے، اس میں ماں بھی آ گئی، باپ بھی آ گئے، شوہر بھی آ گئے، اور اولاد بھی، دوست بھی، ہر کچھ. حدیث پھر سے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت کرنا جائز نہیں. اور آگے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت صرف اس کام میں ہوگی جو جائز ہے، یعنی معروف میں اطاعت ہے، جائز کام ہے، یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق کام کہا جا رہا ہے تو اطاعت کی جائے گی، یا قرآن اور حدیث کے اگینسٹ میں نہیں جا رہا ہے کوئی حکم تو اطاعت کی جائے گی. لیکن اگر اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف اگر کوئی حکم دے گا اور وہ کوئی بھی ہو تو اس کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کی جائے گی. اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے گا تو اس کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کی جائے گی. بہت جامع حدیث ہے اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ مسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے مسلمانوں کے نزدیک، کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری ہے اور اس کے بعد مسلم ہے، جس کی ایک ایک حدیث صحیح ہے. اور جتنے محدث آئے امام مسلم کے بعد ان میں سے کسی نے بھی امام مسلم کی کسی حدیث پر یا بخاری کی کسی حدیث پر کوئی قلم نہیں اٹھائی، یعنی کوئی حکم نہیں لگایا. یہاں تک کہ ابھی پچھلی صدی میں جو محدث گزرے ہیں ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بخاری اور مسلم کی حدیث پر پھر سے ریسرچ کی. محدث ہیں، ریسرچ کی، یعنی راویوں پر ریسرچ کی، متن پہ ریسرچ کی، اور پھر آخر میں حکم لگاتے ہیں کہ بخاری کی ساری حدیث صحیح، مسلم کی ساری حدیث صحیح. ایسا اور بھی کئی بار ہو گیا. اس حدیث کی کتاب کی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف حدیث نمبر 1840، مسلم شریف حدیث نمبر 1840. چلیے اس میں کافی وقت ہو جائے گا، آگے دیکھتے ہیں. آیت ابھی ختم نہیں ہوئی اپنی آیت، پھر سے میں آپ کو سنا رہا ہوں. سورہ عنکبوت آیت نمبر 8. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کی، اور اگر وہ دونوں تم پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرا، یعنی شرک کر،
جس کا تجھے علم نہیں تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، میرے ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم عمل کرتے تھے۔ یہاں پہ یہ بات کیوں کہا؟ اور میرے ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا، اللہ رب العزت یاد دلا رہا ہے کہ تم مرو گے اور مرنے کے بعد تم ماں باپ کی طرف نہیں لوٹنے والے ہو، تم میرے طرف لوٹنے والے، اور جو بھی تم نے عمل کیا ہے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی ہے تو تم میرے طرف لوٹ کر کے آنے والے ہو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم عمل کیا کرتے تھے، کہ ماں باپ کی محبت میں، دولت کی محبت میں، نام اور نسب کی محبت میں تم نے اللہ رب العزت کے دین کو چھوڑا تھا، اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اور شرک کو اپنایا تھا، لوٹ کے آؤ گے تم اور میں تمہیں بتاؤں گا تمہارے اعمال کی خبر، اور جو کوئی ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں نیک لوگوں میں ضرور داخل کریں گے۔ اب ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے، یا میرے والد اسلام میں نہیں ہے، یا میری ماں اسلام میں نہیں ہے، یا میرا دوست اسلام میں نہیں ہے، تو میرا گھرانہ اسلام میں نہیں ہے تو میرا کیا حال ہوگا؟ مجھے نیک لوگوں میں رکھا جائے گا یا اپنے ہی رشتہ داروں میں اور اپنے ہی گھرانوں میں رکھا جائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ فیصلہ فرما دیا، اور جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ، ایک ایک فرد کے حساب سے بات ہو رہی ہے، ایک ایک انسان کے، اور جو بھی شخص ایمان لائے گا اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں تو ہم انہیں نیک لوگوں میں ضرور داخل کریں گے۔ اب انہیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے، دنیا میں تو ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، لیکن مرنے کے بعد اللہ رب العزت ان کو ان سے ہٹا دے گا اور نیک لوگوں کے ساتھ شمار کرے گا۔ پچھلی کلاس میں بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو الگ کر دیا جائے گا، اور ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہے، اللہ رب العزت کے خلیل ہے۔ اور ایک چیز اور آپ غور کریے گا، جو صالحین ہوتے ہیں اور خاص طور پر انبیاء اور صالحین یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جب تک دنیا کے اندر رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کی توفیق دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا شمار نیک لوگوں میں کر دے۔ کبھی کوئی یہ دعا کرتے ہوئے آپ کو نہیں ملے گا کہ جب میرا خاتمہ ہو تو میرے گھرانوں میں میرے ماں باپ کے ساتھ یا میرے رشتہ دار کے ساتھ یا میرے فلاں کے ساتھ یا میرے فلاں کے ساتھ میرا شمار کر دے، یہ کہتا ہوا آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ دلیل سورہ نمل آیت نمبر 19، سورہ نمل آیت نمبر 19، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے کہ اور اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں میرا داخلہ فرما دے، نیک بندوں میں میرا داخلہ فرما دے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی دعا بھی رہی ہے۔ اور ہمارے رشتہ دار اگر توحید کے اندر ہو نہ ہو، اگر ہم ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 10، اور لوگوں میں سے بعض یعنی کچھ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ ان لفظوں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے، وہ ایمان والے نہیں، صرف منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کیونکہ مسلمان گھر میں یا تو پیدا ہو گئے اور یا تو اسلام کے اندر باہر سے آئے، دل مانا نہیں ہے، پکے نہیں ہیں۔ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، سب ایسے نہیں ہوتے، یہ بھی اللہ نے فرما دیا۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، یعنی کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں ایذا دی جاتی ہے، یعنی تکلیف پہنچتی ہے اللہ کی راہ میں، جیسے یہ صحابی کا آپ نے واقعہ دیکھا کہ اب اللہ کے راستے میں ایذا پہنچ رہا، تکلیف پہنچ رہی ہے، کس کے ذریعے سے؟ انسانوں کے ذریعے سے، ماں باپ کے ذریعے سے، رشتہ داروں کے ذریعے سے۔ تو یہ تو ثابت قدم ہے، صحابہ بالکل ثابت قدم رہتے تھے، مضبوط رہتے تھے۔ حضرت سعد نے ایمان نہیں چھوڑا، حضرت سعد نے شرک نہیں کیا، رسالت کا انکار نہیں کیا، آخرت کا انکار نہیں کیا، جمے رہے۔ اور بھی ایسے صحابہ کے واقعات ملتے ہیں۔ ایک صحابی کی والدہ نے ضد کر لیا کہ میں اب نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اور دھوپ میں جا کر کے بیٹھ جاتی، اور وہ ایک چادر لے کر کے کھڑے رہتے اور پوری دھوپ جو ہے وہ اپنے پیٹھ پر لیتے اور والدہ کو سایہ کرتے رہتے،
اور پھر وہ اندر آتی، پھر دوسرے دن اسی طرح جا کر کے بیٹھ جاتی، پھر آتی، پھر بیٹھ جاتی اور کہتی کہ بیٹا تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، کیوں نہیں چھوڑ دیتا اس مذہب کو؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ماں تیرے جیسی اگر 100 ماں ہو اور 100 کی 100 ماں بھی مر جائے تو میں اللہ رب العزت جو میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، میں اس کا حق کسی اور کو نہیں دے سکتا، اس کی ذات کے ساتھ میں شرک نہیں کر سکتا۔ ایک ماں مر جائے، 2 نہیں 100 ماں مر جائے، یہ ہے اللہ رب العزت کو جب پہچان لیتا ہے بندہ تو اس کا حق پھر وہ کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ لیکن اب اس آیت میں پھر سے آئے، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں ایذا دی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو لوگ جو ڈھلمل ایمان کے لوگ ہیں، جو مضبوطی سے اسلام میں نہیں آئے، ان کا کیا طرز عمل ہے؟ پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچتی ہے، ایذا پہنچتی ہے، تو وہ لوگوں سے ستانے کو اللہ کے عذاب کا مانند ٹھہراتے ہیں۔ وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کا مانند ٹھہراتے ہیں، برابر ٹھہراتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے عذاب کی کیفیت الگ ہے اور لوگوں کے ستانے کی کیفیت الگ ہے۔ لوگ جو ستاتے ہیں وہ چند وقت میں بھول بھی جاتے ہیں، ان کے دل کی کیفیت، ان کی تکلیف کی کیفیت، ہر چیز بدل جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جو عذاب دیتا ہے اس کا عذاب بہت ہی شدید ہے۔ اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ تو لوگوں کی طرف سے جو تکلیف آ رہی ہے، اب یہ جو ڈھلمل لوگ ہیں، جو منافق لوگ ہیں، جو صحیح میں اسلام میں نہیں آئے، تو وہ ایسا سمجھتے ہیں جیسے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں، اللہ کا عذاب ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو لوگوں کی طرف سے تمہیں ایذا پہنچایا جا رہا ہے، تکلیف پہنچایا جا رہا ہے، یعنی آزمائش ہے، یہ عذاب نہیں ہے۔ لوگوں کی طرف سے جو پریشانیاں آتی ہیں یہ آزمائش ہے، عذاب نہیں ہے۔ عذاب تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو پھر راستہ نہیں ملتی بھاگنے کی، اس کا سخت عذاب ہے۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے تو وہ ضرور کہیں گے بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب تک فائدہ مل رہا ہے، جب تک وہ کہیں گے کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں تمہارے ساتھ، فائدہ مل رہا ہے، رشتہ مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، ہاں تمہارے ساتھ۔ اور کسی مسلمان نے اگر کوئی تکلیف پہنچا دی، بھڑک اٹھے کہ مسلمان نے ایسا کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ لفظوں پہ غور کریں آپ، وہ مسلمان تھا، وہ مسلمان نے میرے ساتھ ایسا کیا، وہ بھائی جان نے ایسا کیا، وہ عالم نے ایسا کیا، مطلب وہ مسلمان نے ایسا کیا، یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان نہیں۔ غور کریں آپ، کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ مسلمان نے مجھے تکلیف پہنچائی، تو اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان نہیں۔ اس مسلمان کو دیکھ کر کے اسلام میں آیا تھا کہ اللہ کے کلام کو دیکھ کر کے، اللہ رب العزت کو جان کر کے، اللہ کو پہچان کر کے وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس پر ایمان لایا تھا۔ نبی کریم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا کہ مسلمانوں پہ ایمان لایا تھا۔ اور یہ بھی آزمائش ہے اللہ کی کہ جس کے اوپر ہماری عقیدت اور آستھا ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی ہلاتا ہے، وہ چیک کرتا ہے کہ اصل میں تو جڑا کس سے ہے، خالق کے کائنات سے جڑا ہے یا لوگوں سے جڑا ہے؟ تو جو لوگوں سے جڑا ہوتا ہے وہ بکھر جاتا ہے، لیکن جو خالق سے جڑا ہوتا ہے، اب مسلمان اگر تکلیف پہنچا رہے تو وہ یہ کہے گا کہ میرا مسلمان بھائی نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میرا بھائی نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ وہ مسلمان کو الگ نہیں کرے گا۔ وہ تمہاری جماعت ایسا کرتی ہے، مطلب تو اس جماعت سے نہیں ہے، یہ تو نے کہہ دیا۔ غور کریں آپ، لفظوں سے پہچانیں انسانوں کو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اسلام میں آتے ہیں وہ بعض لوگ اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ ان کی قیمت کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اگر تم اسلام میں صحیح طریقے سے نہیں رہو گے تو میں ایسے لوگ لاؤں گا جو تم سے بہتر ہوں گے۔ تو واقعی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بہت بہتر ہوتے ہیں، جن کے عمل کو دیکھ کر کے ہمیں شرم آتی ہے، لیکن سب ایسے نہیں ہوتے۔ بار بار اللہ رب العزت منافقوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان سے دھوکہ مت کھانا، انہیں پہچانو۔ اور یہ مسلمان کی بھیس میں اور مسلمان کے گھر میں بھی پیدا ہوتے ہیں، کئی بار ہمارے گھروں میں، ہماری خاندانوں میں ہی پیدا ہوں گی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور سورہ بقرہ کے اندر اس کی تفسیر ہم کافی اچھی طریقے سے پڑھ کر آ چکے ہیں۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آتی ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا جو کچھ
کیا جو کچھ جہان والوں کے سینوں میں ہے اللہ اسے خوب جاننے والا نہیں ہے؟ ایک سوال کرتا اللہ، کیا لوگوں کے جہان والوں کے دلوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ اس کو جاننے والا نہیں؟ اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے دل میں اصل میں کیا ہے اور زبان میں کیا ہے، کب تک تم اسلام کے اندر ہو، کب اسلام سے بھگنے والے ہو، کب تک تم نماز روزہ حج زکات کرنے والے ہو اور مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے بعد نماز روزہ حج زکات سے تم دور ہو جانے والے ہو، کب تم اسلام کے قانون سے برا لگتا ہے تمہیں۔ ہاں بہنیں بھی اس بات کو سمجھ لیں، کچھ اسلام کے قانون ایسے ہیں جو خواتین نماز روزہ حج زکات سب کی پابند ہے، تہجد کی پابند ہے، لیکن کچھ حکم ایسے ہیں جو حکم اگر سامنے آ گیا یہ نہیں چلے گا۔ یہ کیسے آ گیا؟ سمجھ لیجئے اسلام آپ کا خطرے میں آ گیا۔ اللہ کا جتنے قانون ہے اس قانون کو ہمیں خوش دلی سے ماننا ہوگا۔ تیرے رب کی قسم اللہ نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو آخری فیصلہ نہ تسلیم کر لے۔ تو اللہ رب العزت کے، اللہ کے نبی کے فیصلے، اللہ کے نبی کے قانون، اللہ رب العزت کے قانون کو جب تک ہم پوری طرح نہیں مان لیں گے اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ قسم کھائی اللہ نے کہ مومن نہیں ہو۔ تو بہرحال یہ ان کا طرز عمل ہے کہ جب تک ان کو فائدہ ہو رہا ہے جب تک یہ خوب ہے، اور جہاں ذرا سا نقصان ہو تو پڑ گئے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس تعلق سے اور بھی آیت دیکھتے ہیں سورہ حج منافقین کے تعلق سے، اور کیونکہ آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے صاف طور پر فرما دیا، آیت نمبر 11 بھی سماعت کر لیں۔ اور اللہ انہیں ضرور ظاہر کرے گا، یعنی وہ جو چھپے ہوئے ہیں نا، داڑھی کے آڑ میں، کرتے پیجامے کے آڑ میں، اور مسلمان ناموں کے آڑ میں کہ عبد الرحمن نام ہے، عبداللہ نام ہے، اسحاق اور یعقوب نام ہے، آئی ڈی بھی مسلمان کی ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، سید کے گھر میں پیدا ہو گئے، عالم کے گھر میں پیدا ہو گئے، اب یہ جو ڈھکے ہوئے چھپے ہوئے، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اور اللہ انہیں ضرور ظاہر کرے گا جو ایمان لائے، اور وہ منافقوں کو بھی ضرور ظاہر کرے گا۔ اب آزمائش آتی ہے اللہ کی، چھوڑ دیتا ہے نماز، چلا جاتا ہے شرک کی منڈی میں، ظاہر ہو گیا کہ یہ ایمان والا نہیں ہے، بیاج کا کاروبار چل رہا ہے، اور ہر اللہ رب العزت کے نہ حلال کو سمجھ رہا ہے نہ حرام کو سمجھ رہا ہے، اور جب شرک کیا اس نے تو فیصلہ ہی ہو گیا اس کا۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا، اور اللہ آزمائش کیوں لاتا ہے؟ اللہ دنیا میں بھی ظاہر کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ ایمان والا یہ غیر ایمان والا، جبکہ اللہ رب العزت عالم الغیب وہ سب جانتا ہے، یہ حجت پوری کرتا ہے کہ کل جب میں جہنم کے اندر تم کو ڈالوں تو تم یہ نہ کہہ سکو کہ میں نے کچھ تو کیا ہی نہیں تھا۔ آیت دیکھیں سورہ حج آیت نمبر 11-12، سورہ حج آیت نمبر 11-12، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے۔ کنارے پہ کھڑے ہو کر کے سے کیا مراد ہے؟ اگر اسے کوئی دنیا میں فائدہ پہنچے تو اسے سب مطمئن ہو جاتے ہیں، جب تک فائدہ ہو رہا ہے جب تک خوب مطمئن ہے، خوب نماز روزہ حج زکات سب چل رہا ہے، اور اگر کوئی آفت آ پڑے تو منہ کے بل الٹے پھر جاتے ہیں۔ اب وہ کنارے پہ تو کھڑے تھے، واپس اپنی دنیا کے اندر، واپس شرک اور بدعت کے اندر۔ اس نے دنیا میں بھی، اب ایسے شخص کے بارے میں دیکھیں آپ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے، یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ تو یہ جو منافق ہوتا ہے یہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ یہ آیت بہت تسلی دیتی ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ غداری کی یا اس طریقے کا عمل کیا، اس کو چھوڑا، اور کبھی وہ اسلام میں ہے کبھی اس میں ہے، جدھر جیسے گئے اس میں ادھر ویسے رنگ، تو ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت کی سزا تو باقی ہے۔ یہ تو نقصان سر ہی ہے، یہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکیں اور نہ فائدہ پہنچا سکیں، یہ تو پڑھنے درجے کی گمراہی ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 141 کا بھی آپ مطالعہ کریے گا، ابھی وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس کو نہیں سنا رہا ہوں۔ سورہ نساء آیت نمبر 141 اور سورہ مائدہ آیت نمبر 52 منافقوں کے تعلق سے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 31، صرف اس کو سن لیں، سورہ محمد آیت نمبر 31، اور البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ جو تم میں لڑائی کرنے
والے اور صبر کرنے والے ہیں ان کو معلوم کریں، اور ہم تمہارے حالت بھی جانچ لیں. مطلب دنیا کے اندر ہم تمہاری حالت کو جانچ لینا چاہتے ہیں، حجت پوری ہو جائے. اس طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں اللہ فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 179، جب تک اللہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا، مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں چھوڑے گا. ہاں، جس حال میں مومنوں تم ہو کہ تم ان کے ساتھ، وہ تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس حال میں تمہیں اللہ رب العزت نہیں چھوڑے گا. یا تم جو تکلیف اور پریشانی میں ہو، اس حال میں تمہیں اللہ رب العزت نہیں چھوڑے گا. کب تک؟ جب تک پاک کو ناپاک سے الگ نہ کر دے. تو یہاں پہ جو اس طرح کے لوگ ہیں انہیں اللہ رب العزت نے ناپاک کہا، اور مومنوں کو پاک کہا، اور منافقوں کو ناپاک کہا. اللہ رب العزت اس منافقت سے ہم سب کو محفوظ رکھے. ہم سب کو ڈرتے رہنا چاہیے، ہم سب کو، مجھے، آپ کو، ہر سب کو، شخص کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں منافق ہوں. اور ایک اصول اور سمجھ لیں آپ، جب منافق کے بارے میں پڑھیں تو ایک اصول یہ بھی سمجھ لیں کہ جو مطمئن ہوتا ہے اپنے آپ سے کہ میں مومن ہوں، سمجھ لیجئے اس کے اندر نفاق ہے. مومن کبھی مطمئن نہیں رہتا، وہ ڈرتا رہتا ہے، اور منافق مطمئن رہتا ہے کہ ہاں میں مومن ہوں. دلیل اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، اور بھی دوسری جگہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے، پورا مطمئن ہے کہ ہم ایمان والے، لیکن پھر اللہ رب العزت نے ان کی صفات کو گنایا. اور مومن ڈرتا رہتا ہے. عمر فاروق جیسی ہستی کہ آپ کے حکم یا آپ کے مشورے کے اوپر اللہ رب العزت کی وحی نازل ہوتی تھی. آپ مشورہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ مقام ابراہیم کے پیچھے جو ہے مصلی بنا لوں، نماز پڑھوں، اللہ رب العزت نے وحی نازل فرما دی. عمر فاروق مشورہ دیتے ہیں یا رسول اللہ یہ عورتیں صبح صبح فجر میں آ جاتی ہیں، اچھا نہیں لگتا، پردے کا حکم نازل ہو گیا. آپ کہتے ہیں یہ خمر، یہ کوئی مناسب نہیں لگتا، یعنی نشاور چیزوں کا استعمال یہ مناسب نہیں ہے، اس کے لیے کوئی شافی حکم آ جانا چاہیے. اللہ رب العزت نے وحی نازل فرما دی، پھر وحی نازل فرمائی، پھر کہتے ہیں پھر وحی نازل فرما دی. ایسے جلیل القدر صحابی جن کی شان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہوتا تو عمر نبی ہوتے. ایک دفعہ ایک چٹان میں چڑھ رہے اور چٹان ہلنے لگی. نبی مکرم نے کہا چٹان تھم جا. تو جانتا ہے تیرے اوپر کون ہے؟ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور ایک شہید ہے. اللہ اکبر. ابوبکر صدیق تھے اور عمر فاروق تھے، ایک شہید ہے تیرے اوپر. ابوبکر صدیق کی سفارت نے یہ پہچان لیا تھا کہ میرے بعد اس منصب کا حقدار جو ہے وہ عمر ہے، اور آپ کو خلیفہ وقت بنایا گیا، اور بے شمار آپ کی فضیلت. تو عمر فاروق ایک صحابی کو بلاتے ہیں. اب دیکھیے، اگر آپ کو ناراضگی ہو رہی ہو کہ اتنی سخت بات کہی گئی منافقوں کے تعلق سے، یا ہمیں ایسا سمجھا جا رہا ہے ویسا سمجھا جا رہا ہے، نہیں، ہم سب کو سمجھنا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. عمر فاروق ایک صحابی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ نبی مکرم نے تمہیں بتایا ہے مدینہ کے اندر کون کون منافق ہے، ذرا مجھے بتاؤ کہ مدینہ کے اندر کون کون منافق ہے. صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ میں رازدار رسول ہوں، نبی مکرم نے مجھے بتایا ہے کہ فلاں فلاں منافق ہے مدینہ کے اندر، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ راز ہے، تم اس کو بتانا مت کسی کو، اس لیے میں نہیں بتا سکتا. اے امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر. عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ اچھا صرف یہ بتا دے کہیں اس میں میرا شمار تو نہیں ہے، کہیں اس میں میرا شمار تو نہیں ہے. ہم لوگ کتنے مطمئن ہیں، ہم لوگ اپنے عمل کی طرف غور نہیں کر رہے، ہم اپنی صفات کو نہیں دیکھ رہے. دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، کسی کی راز کی بات رکھی ہے اس کو فاش کر دینا. سورہ بقرہ کے اندر کتنی صفات ہم پڑھیں، کس قدر صفات، اور اس کے بعد بھی مطمئن. یوں سمجھ لیے کہ جنت ہماری ہے. تو ڈرتے رہے ہم، اور دعا کرتے رہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ نفاق کو نکال دے ہماری زندگی سے، ہمیں پکا اور سچا مومن بنا دے، ہمیں ایمان والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. وقت کافی ہوا، آخر دعائیں دیکھ لیں.
اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ایمان والوں سے کہا تم ہمارے راستے کی پیروی کرو. جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، جو اسلام میں نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے کی پیروی کرو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے. اچھا، حالانکہ وہ ان کے گناہ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکتے، بے شک وہ جھوٹے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جو اسلام پر عمل نہیں کر رہا ہے اور لیکن چولا اسلام کا پہنا ہوا ہے، اور جب آپ اس سے کہیں گے کہ نہیں صاحب میں تو یہ نہیں کر سکتا، جیسے اگزامپل کے طور پہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بینک کا سود لے سکتے ہیں، آپ کہیں نہیں بینک کا سود تو حرام ہے، تو حضرت کیا سمجھائیں گے؟ ارے یہ اسلامی گورنمنٹ نہیں ہے، یہاں حکومت نہیں ہے، اور یہاں پہ حلال بینک نہیں ہے، یہاں پہ لے سکتے ہیں. ارے نہیں عالم صاحب وہ تو میں نے پڑھا ہوں قرآن میں اور حدیث میں کہ بیاج تو بیاج ہے، حرام ہے. ارے لے لو، میں تمہارا گناہ میں لے لوں گا. میرے ساتھ ہوا ایسا. ایک عالم صاحب کہتے ہیں کہ تعویذ پہنا دو بھائی کو یا بہن کو، کس کا مسئلہ تھا یاد نہیں ہے، یہ ضرور یاد ہے لیکن واقعہ. میں نے ان سے کہا کہ صاحب یہ تو شرک ہے، ہمارا عقیدہ جو ہے وہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر کے اس دھاگے پر اور اس کاغذ کے ٹکڑے پر ہو جائے گا جس کے اندر آپ نے 786 اور 249 اور 839 اور 4 کون سی آئے تھی؟ کب جبرائیل علیہ السلام یہ لے کر کے آئے؟ 832 اور 249 اور 123 اور 786 کہاں لے کے آئے جبرائیل علیہ السلام یہ؟ اور آپ یہ لکھ کر کے دے رہے ہیں اور پہننے کا کہہ رہے ہیں ہمارا عقیدہ جو ہے وہ تو خراب ہو جائے گا اللہ رب العزت کی ذات سے ہٹ کر کے، اور یہ اس کے اوپر ہو جائے گا دھاگے کے اوپر. کہا تمہیں نہیں سمجھتا، تم پہن لو. ارے شرک ہے، گناہ ہو جائے گا. میں تمہارا گناہ لیتا ہوں اپنے اوپر. کیا کہتے ہیں وہ؟ میرا واقعہ بتا رہا ہوں، میں تمہارا گناہ لیتا ہوں، تم لے کے جاؤ اس کو. لیکن اللہ کا بہت بڑا احسان کہ اس خالق نے مجھے بچا لیا، وہ واقعہ آ گیا وہاں. تو ایسے آپ لوگ کو ملیں گے. لیکن ان کے تعلق سے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اور جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی اللہ اور اللہ کے نبی کی کسی بات کا انکار کیا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ایمان والوں سے کہا تم ہمارے راستے کی پیروی کرو، یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں اس کی تم پیروی کرو اور ہم تمہارے گناہ کو اٹھا لیں گے، ہم تمہارے گناہ اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکتی. جیسے کہتے ہیں نا بیعت کر لو ہمارے ہاتھ پہ، ہم سب بخشوا لیں گے اور سب کر لیں گے. تو بے شک وہ جھوٹے ہیں، خالق کائنات نے فرما دیا وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھا سکتا. آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ فاطر آیت نمبر 18، سورہ فاطر آیت نمبر 18، سورہ معارج آیت نمبر 10 اور 11. خیر میں اس کو سناتا ہوں آپ کو آگے. اور یقیناً وہ اپنے بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ ضرور اٹھائیں گے. مطلب وہ ایسا نہیں ہے یہ جو اسلام کے علاوہ شرک اور بدعت کی طرف بلا رہے ہیں آپ کو، یہ اپنے بوجھ کے ساتھ ساتھ جن کو انہوں نے بلایا ہے، جن کو گمراہ کیا ہے، ان کے بھی بوجھ اٹھائیں گے. کیا فرمایا اللہ نے؟ اور یقیناً وہ اپنے بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ ضرور اٹھائیں گے. مطلب جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے اور ان کو اپنے راستے میں اٹھایا تو ان کا بوجھ تو وہ اٹھائیں گے، یعنی ان کا گناہ ان کو ہوگا، لیکن جس نے ان کو دعوت دیا تھا، جس نے ان کو بلایا تھا، اس کو بھی اس کا گناہ ہوگا. اور جو کچھ وہ جھوٹ گڑتے ہیں، یعنی جو کچھ وہ اپنی مرضی سے جھوٹ گڑتے ہیں کہ ہم تمہارا گناہ لے لیں گے یا ہم تم کو ثواب پہنچا دیں گے، اتنا قرآن پڑھ کر کے پہنچا دیں گے اور فلاں کر دیں گے، تو روز قیامت ان کے متعلق ان سے ضرور پوچھا جائے گا، ضرور پوچھا جائے گا. شریعت ہے، اپنے گھر کی بات نہیں ہے. اب کچھ آیت اور دیکھیں، سورہ نحل آیت نمبر 35 یا سورہ فاطر پہلے دیکھتے ہیں، سورہ فاطر آیت نمبر 18. اور اگر کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنے بوجھ بانٹنے کے لیے کے طرف بلائے گا تو اس میں سے کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا. یعنی حشر کے میدان میں کوئی اپنے بوجھ میں لدا ہوا ہے، یعنی گناہوں میں لدا ہوا ہے، اور وہ لوگوں کو بلائے گا، اپنے باپ کو بلا رہا ہے، ماں کو بلا رہا ہے، فلاں کو بلا رہا ہے، اپنے عالم صاحب کو بلا رہا ہے، تو وہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ فرمایا اللہ رب العزت نے، اگر وہ بلائے گا تو اس میں سے کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا، اگرچہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی باپ بیٹا بھائی بیوی شوہر کچھ بھی قرابت دار کیوں نہ ہو. اور بھی دیکھیں آپ سورہ معارج آیت نمبر 10 اور 11. اور کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست کا پرسان نہ ہوگا. آج دوستی کے پیچھے سب کچھ کرنے کو تیار ہے، دوست نے ایسا کہہ دیا وہ کریں گے. کل حشر کے میدان میں یہ دوست کو پہچان رہا ہوگا لیکن اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا.
وہ دوست اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا اور نہ ان کو پہنچایا جائے گا۔ ایک اور آیت دیکھتے ہیں، سورہ نحل آیت نمبر 25، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے اعمال کی پوری بوجھ میں رہے گا اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتا تھا، یعنی وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا اور لوگوں کو جو گمراہ کرتا تھا اور اپنے طرف لے کے آتا تھا، اپنے جیسے عمل کرواتا تھا، اس کے لیے کہا تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائے گا، مطلب جو اس نے گناہ کیا وہ گناہ اپنے اوپر اٹھائے گا اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتا تھا، اس کے پاس علم نہیں تھا، بغیر قرآن اور بغیر حدیث کے لوگوں کو اپنے طرف بلاتا تھا، اپنے جیسے عمل کرواتا تھا، یعنی قرآن و حدیث کے خلاف عمل کرواتا تھا، تو یہ جو عمل کرواتا تھا اس کا بھی بوجھ اٹھائے گا اور اپنا بھی بوجھ اٹھائے گا۔ اس تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں، اور ان 11 اور 12 اور 13 نمبر کی تفسیر کی روشنی میں یہ حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 581، اور امام مسلم نے اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں صحیح حدیث، جو شخص ہدایت کے طرف دعوت دے اسے ان لوگوں کے اجر و ثواب کے مثل اجر ملے گا جو اس کی اتباع کریں گے۔ سبحان اللہ، کیا مطلب ہوا کہ جو لوگ نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو جس نے دعوت دیا ہے نیکی کی طرف، یعنی جس نے توحید کی طرف دعوت دیا اگزامپل کے طور پر، تو وہ توحید پہ آ گیا، اس کو توحید کا اجر ملے گا، لیکن جس نے دعوت دیا اس کو بھی اجر ملے گا۔ یہ چین سسٹم اللہ کیا کہ جس نے دعوت دیا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا، جیسے آپ نے کسی کو نماز کی دعوت دی ہے تو وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو نماز کا ثواب ملا، لیکن آپ نے دعوت دی ہے، آپ کی دعوت کی وجہ سے اس نے پڑھا ہے تو آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اتباع کرنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، آپ کو اجر مل رہا ہے تو اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور جو شخص گمراہی کی طرف دعوت دے، یعنی گمراہی کی طرف اگر وہ کسی کو بلا رہا ہے، دعوت کا مطلب ہوتا ہے اس نے بلانا، تو اگر وہ کسی گمراہی کی طرف بلا رہا ہے، شرک کی طرف بلا رہا ہے، بدعت کی طرف بلا رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی طرف، چوری کی طرف، زنا کی طرف، مرڈر کی طرف، شراب کی طرف بلا رہا ہے، تو یہ گمراہی کی طرف دعوت دے رہا ہے، اسے ان لوگوں کے گناہوں میں مثل گناہ ہوگا جو ان گمراہی پر عمل کریں گے، اور عمل کرنے والے کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ برائی کی طرف بلایا تو برائی جس نے کیا ہے، جیسے شراب کی طرف بلایا تو اس نے شراب پیا، اس کو تو شراب کا گناہ ملا ہی، لیکن جس نے اس کو بلایا تھا شراب کی طرف اسے بھی اس شراب پینے کا بدلہ ملے گا، یعنی اتنا ہی گناہ اس کو ملے گا۔ کوئی چوکیدار بن کر کے کھڑا ہوا ہے، لڑکا لڑکی کو ملوا رہا ہے، حرام خوری وہ کر رہے ہیں، جتنا گناہ اس کو ہوا یہ چوکیدار کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا۔ جس نے ان کو ملوانے کی بات کیا، جن کی ان کی خبر پہنچایا، اس کو بھی اتنا ہی ہوگا، کیونکہ یہ راستہ بنا تھا اس حرام کام کا، اس گناہ کا، تو اسے بھی اتنا ہی گناہ ملے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2674۔ اس حدیث کو پھر سے سنیں، اور یہ ہماری کلاس کی آخری حدیث، آخری آیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہدایت کے طرف دعوت دے اسے ان لوگوں کے اجر و ثواب کے مثل، یعنی برابر اجر ملے گا جو ان کی اتباع کریں گے، اور اتباع کرنے والے یعنی اس کی پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والوں کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی کی جائے گی۔ اور جو شخص یعنی جو انسان گمراہی کی طرف یعنی برے کام کی طرف، گمراہی کی طرف دعوت دے، شریعت کے خلاف دعوت دے، اسے ان لوگوں کے گناہ میں گناہوں کے مثل یعنی برابر گناہ ہوگا جو اس گمراہی پر عمل کریں گے، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2678۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے آج پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ اے خالق مالک رازق، ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس اور صحیح حدیثوں کو سمجھنے اور اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے خالق جب تک ہمیں زندہ رکھ، ہمیں ایمان کے اوپر اور عمل صالح کے اوپر زندہ رکھ، علم کی تلاش میں ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہمیں خاتمہ کر تو نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔